اور یقیناً ظاہر ہے یہ جو ابھی اہل بیت اطہار کا ذکر ملا اور پھر آ کے جب انہوں نے کہا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، مادہ منویت زیادہ ناپاک ہے، تو آپ نے اسی کو کہا کہ جس پر غسل فرض ہے وہی زیادہ ناپاک ہے، اور اسی کو آپ نے جو ہے کس مثال کے ذریعے مطمئن کیا، نہ صرف اہل بیت اطہار کے ایک فرد کو تعظیم بھی سمجھا دی کہ اہل بیت کی تعظیم اچھا وہ آیت کریمہ جو میں ذرا سا بھول گیا تھا، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت قبلہ مجھے بتائیے، امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ دیگر مجتہدین کا جو ذکر ملتا ہے، ظاہر ہے آپ کے ہم عصر بھی، پھر آپ کے تلامذہ میں بھی مجتہدین نظر آتے ہیں، اساتذہ میں بھی نظر آتے ہیں، معروف ترین ان ادوار میں ایک دو جو دور ہیں، اس میں جو مجتہدین ہیں ان کا کچھ تذکرہ فرمائیں۔ دیکھیں ویسے تو جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب نے بہت ہی سیر حاصل انداز میں گفتگو فرما دی ہے رائے کے اوپر، لیکن آپ نے جو آخری جملہ بولا نا، تو اس پہ میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ رائے کے حوالے سے میں یہ کہہ دوں، پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو رائے مذموم ہے، وہ رائے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اس سے کبھی کام نہیں لیا، ایسی کسی رائے کو انہوں نے کبھی کوئی اہمیت دی نہیں ہے۔ اور جس رائے خود کی کوئی رائے پہ قیاس نہیں، خود کی رائے ان کی ہے، لیکن وہ جو رائے مضموم ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اس رائے سے تو ان کا دور کا بھی تعلق نہیں، وہ رائے تو وہ دوسرے کی بھی نہیں لیتے اور اپنی بھی ایسی رائے نہیں رکھتے، لیکن وہ رائے جو قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو، وہ رائے جس رائے کی تعریف سرکار علیہ السلام نے فرمائی جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور پوچھا تھا کہ فیصلہ کیسے کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا کتاب اللہ سے دیکھ کے کروں گا، اور پوچھا اگر اس میں نہ ملے تو عرض کیا کہ سنت رسول لے کر، کہا اس میں بھی نہ ملے تو آگے سے کیا کہا تھا کہ جی میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، پورا اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، یعنی رائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کو جس نے رسول اللہ علیہ السلام کے قاصد کو توفیق عطا فرمائی اس بات کی کہ جس سے رسول اللہ خوش ہیں، جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔ تو وہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے وہ رائے ہے کہ جو رائے جس پہ مہر ہے دربار رسالت کی، جس پہ مہر ہے قرآن و حدیث کی، اور وہ رائے بالکل وہ محمود رائے، وہ مقبول رائے عند شرع، اس میں تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے۔ اس کے اعتبار سے انہیں اصحاب رائے کہا جاتا ہے، اگر کہا جاتا ہے جو بڑے علمی حلقے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں۔ باقی جو دیگر حضرات ہیں جو مخالفین ہیں ان کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی، مخالف تو ہر بڑے آدمی کے مخالف بہرحال ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں آپ اس بات کی طرف کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر مجتہد حضرات دیکھیں، اور بھی بڑے بڑے مجتہد امت کے اندر گزرے، چند کا ذکر تو بھی حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا بھی کہ جن میں ایک امام مالک رحمہ اللہ ہیں، امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ ہیں، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ہیں، ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ ہیں، یعنی ایک تعداد ہے، بڑے بڑے جو ہے آسمان ہدایت کے نجوم ہیں، ستارے موجود ہیں، پوری یہ کہکشاں ہے، یہ گلیکسی ہے پوری ایک جو ہے بڑے بڑے مجتہد حضرات کی۔ اور آپ کو میں ایک دلچسپ بات یہاں یہ بتاؤں کہ اگر آپ یہ تاریخ اٹھائیں گے نا تو آپ کو اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات یہ نظر آئے گی کہ ہمیں ایک مکتب فکر کے علماء دوسرے مکتب فکر کے امام کی تعریف میں رطب اللسان نظر آئیں گے، بلکہ باقاعدہ پوری کتابیں لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، جو ان کی کشادہ دلی کی علامت اور ان کی سب کو تسلیم کرنے کی، ایکنالج کرنے کی، بلکہ ایڈمائر کرنے کی نشانی، خراج تحسین پیش کیا سب نے۔ آپ چند ایک کے میں بطور مثال نام بھی ذکر کر دیتا ہوں، امام حموی حنفی رحمہ اللہ متوفی 1098 سنہ ہجریہ، جن کی حاشیہ حموی ان کا مشہور ہے غمز عیون البصائر، انہوں نے پوری کتاب پورا رسالہ تحریر فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں، الدر النفیس فی نسب امام الائمہ محمد بن ادریس الشافعی، چھپا ہوا مطبوعہ موجود ہے۔ اس طرف آئیں، یہ تو حنفی مثال دی میں نے کہ انہوں نے امام شافعی کا رسالہ لکھا، ادھر آئیں مالکیوں کی طرف تو امام حافظ ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ متوفی 463 سنہ ہجریہ، کتاب لکھی الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء، امام مالک کے ساتھ ساتھ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، تینوں حضرات، تینوں ائمہ، حالانکہ وہ خود مالکی ہیں لیکن تینوں ائمہ کو کھلے دل سے بہترین انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ پھر آئیں اس طرف جو امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی طرف تو امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، رسالہ لکھا انہوں نے القول المسدد فی الضبط عن المسند للامام احمد۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب پہ جو اعتراضات ہوئے، جواب کون دے رہے ہیں، دفاع کون کر رہے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی جو شافعی ہیں متوفی 852 سنہ ہجریہ۔ پھر آئیں جو حنفیہ کا دفاع جو کیا علامہ ابن عبد الحادی حنبلی، انہوں نے کتاب لکھی تنویر الصحیفہ بمناقب الامام ابی حنیفہ، امام اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ تبیید الصحیفہ بمناقب الامام ابی حنیفہ،
آپ ابن حجر حیتمی مکی رحمہ اللہ الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، علامہ صالحی شامی شافعی رحمہ اللہ عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، یہ کتاب انہوں نے لکھی. یہ کتابیں ساری کون تعلیف کر رہے ہیں؟ وہ حضرات کے جو دوسرے مکتب فکر کے ہیں. اس سے دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ وہ دوسروں کو بھی تسلیم کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے. یہ جبال علم ہے. تو آج ہمیں بھی ان سب کو کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم جس بھی گروہ سے وابستہ ہیں وابستہ رہیں، لیکن جو دوسروں کے بڑے ہیں، اساتین علم و ادب ہیں، علم و فضل کے جو پہاڑ ہیں، جبال العلم ہیں، بحور العلم ہیں، انہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، تعظیم و تکریم سے پیش آنا چاہیے. صحیح العقیدہ کی بات کر رہا ہوں. اور جو ان کی علمی خدمات ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ کہاں یہ عالم پاک کے نجوم و مہر و ماں، کہاں ہم عالم خاک کے ذرے. ہم تو اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکیں. اگر یہ ہمارے سامنے ہوں تو ہمیں الفاظ ہمارے آگے پیچھے ہو جائیں، یہ سمجھ نہ آئے ہمیں کہ ہم ان سے بات کیسے کریں. یہ وہ ہستیاں علم و فضل کو دیکھیں تو بھی اس جگہ پہ، تقوی پرہیزگاری کو دیکھیں تو بھی اس سطح پہ. تو اس لیے ہمیں ان حضرات کا احترام، تعظیم، تکریم بالکل ملحوظ رکھنی چاہیے. اور کوئی ایسا کلمہ نہیں بولے، نہ زبان سے ادا کریں، نہ قلم سے لکھیں، نہ انگشت سے لکھیں کہ جو ان کی کسر شان کا باعث ہو. سب کی تعظیم کریں، سب کا احترام کریں، اور جس کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے ساتھ وابستہ رہیں. یہ ساری گفتگو صحیح العقیدہ علماء کی بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب.